بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا ہے رب کائنات کے نام سے جس کے کن کہنے سے اس دنیا میں موجود ہر چیز کا وجود عمل میں آیا۔ انگنت درود و سلام سرور کائنات آقائے دو جہاں خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن پر خود رب کائنات نے درود و سلام بھیجا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حسن رمضان ٹرانسمیشن سیگمنٹ تفسیر قرآن، میں حافظہ عائشہ احمد آپ کے ساتھ موجود۔ الحمدللہ رب العالمین، آج ہم 16ویں روزے میں داخل ہو چکے ہیں اور آج جمعۃ المبارک کا دن بھی ہے۔ تمام ہی دیکھنے والوں کو، تمام ہی سننے والوں کو میری اور میری ٹیم کی جانب سے 16واں روزہ اور جمعۃ المبارک کا دن بہت بہت مبارک ہو۔ اللہ رب العزت اس ماہ مبارک کی برکتیں، رحمتیں سمیٹنے کا ہمیں موقع عطا فرمائے، ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور تمام ہی زندگی جو ہے اس ماہ مبارک کے علاوہ بھی جتنے بھی مہینے ہیں ان میں بھی اللہ رب العزت کی اطاعت و فرمانبرداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ہم انشاءاللہ العزیز آپ کے سامنے 13ویں پارے کی تفسیر رکھیں گے اور کوشش کریں گے کہ اسی کو کنٹینیو کرتے ہوئے ہم آگے 14ویں پارے کی طرف بھی بڑھیں انشاءاللہ العزیز۔ کل ہم نے واقعہ حضرت یوسف علیہ السلام ذکر کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ پورے قرآن مجید میں سب سے زیادہ پسندیدہ واقعہ سمجھا جاتا ہے، سب سے زیادہ پڑھا جانے والا واقعہ سمجھا جاتا ہے۔ لوگ بہت زیادہ انسپائر ہوتے ہیں کیونکہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں اس واقعے میں جو کہ ہماری زندگی سے کافی حد تک ریلیٹ کرتی ہیں، اور اکثر و بیشتر ہم انہی پریشانیوں اور مشکلات کا شکار رہتے ہیں۔ تو یوسف علیہ السلام کا واقعہ ہمارے لیے ایک طرح سے آئی اوپنر ہے کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے، اور ہمیں ان مواقع پر کس کس طرح کے اقدامات کرنے چاہیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کا اگر ہم لوگ ایک خلاصتاً جائزہ لیں تو پہلی بات جو ہمیں اس سے ملتی ہے وہ ہے مصیبت ذریعہ نعمت اور راحت۔ کبھی کبھی مصیبت جو ہے وہ انسان کے لیے، انسان پہ کوئی ایسی مصیبت، ایسی مشکل آ جاتی ہے جو کہ انسان کے لیے باعث نعمت بن جاتی ہے۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام کا حضرت یعقوب علیہ السلام سے دور جانا، کنویں میں پھینکا جانا، پھر وہاں سے نکال کر مصر کے بازار میں ان کو لے جایا جانا، پھر وہاں سے بادشاہ کے دربار میں جانا، پھر قید خانے میں جانا، ان کے لیے یہ تمام مصیبتیں، یہ تمام پریشانیاں جو تھیں، یہ اس چیز کی طرف اشارہ تھی، اس بات کی طرف اشارہ تھی کہ آگے ان کے لیے بہت زیادہ آسانیاں ہیں۔ اور پھر دیکھیے کس طرح سے وہ مصر کے بادشاہ بنے، وہاں پر انہوں نے حکومت کی، ان کے فیصلوں کو مانا جانے لگا، ان کے خوابوں کی تعبیرات کو مانا جانے لگا، ان پر جو نعوذ باللہ بہتان ایک لگا تھا، اس بہتان سے کس طرح سے ان کی جان جو ہے اس کی خلاصی ہوئی، کس طرح سے اس بہتان سے ان کی جو زندگی ہے اس میں تبدیلیاں آئیں۔ تو یہ اللہ رب العزت یہاں پر بیان فرما رہے ہیں کہ مصیبت کبھی کبھی آپ کے لیے راحت اور ذریعہ نجات بھی ہوتی ہے، یعنی کہ اس وقت کی تھوڑی سی مشکل آپ کے لیے آگے جا کر بہت سی آسانیاں لے کر آتی ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت حسد کا بیان فرما رہے ہیں کہ حسد جو ہے وہ سب سے بری اور جان لیوا بیماری ہے۔ ایک حسد کی وجہ سے آپ تمام روحانی بیماریوں میں مبتلا ہو سکتے ہیں۔ کسی سے بھی حسد آپ کی خود کی زندگی کو تباہ و برباد کر سکتی ہے، اور کہا جاتا ہے کہ حسد ایک ایسی بیماری ہے، ایک ایسا گناہ ہے جو کہ نیکیوں کو اس طرح سے کھا جاتی ہے جس طرح سے آگ لکڑیوں کو کھاتی ہے۔ تو حسد کا بیان یہاں پر فرمایا گیا ہے۔ اس کے علاوہ اللہ رب العزت آگے اخلاق کی بہتری کی بات کر رہے ہیں کہ چاہے جتنے بھی برے حالات ہو جائیں، سچویشن کتنی بھی کرٹیکل کیوں نہ ہو جائے، آپ کو اپنے اخلاق کو ہمیشہ بہتر رکھنا ہے۔ کبھی اپنے اخلاق میں کوئی فرق نہیں آنے دینا، کیونکہ یہی آپ کی تربیت کی وضاحت کرتا ہے۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق سب سے بلند تھا۔ ان کے امتی ہونے کے ناطے ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم اپنی زبان کے ذریعے سے کسی کو بھی تکلیف نہ پہنچائیں۔ اس کے بعد اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ ہر حال میں، چاہے کتنے بھی مشکل حالات ہوں، کتنے بھی بہتر حالات ہوں، کتنے بھی اچھے حالات ہوں، کتنے بھی برے حالات ہوں، کوئی بھی سچویشن آ جائے آپ کے سامنے، آپ نے اپنے دین پر ہمیشہ قائم رہنا ہے۔
اپنے دین پر اگر آپ قائم رہیں گے، اپنے دین پر استقامت کے ساتھ جمے رہیں گے تو کبھی بھی آپ گمراہ نہیں ہو سکتے۔ اللہ رب العزت کی مدد ہمیشہ آپ کے شامل حال رہے گی۔ اچھا، کبھی کبھی ہم دیکھتے ہیں ہم پہ پریشانیاں آتی ہیں، ہم پہ تکالیف آتی ہیں، لیکن ہمارا دل پرسکون ہوتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی ایک رحمت ہے کہ پریشانیوں میں بھی، تکالیف میں بھی، جو کہ وقتی طور پر ہوتی ہیں، لیکن ان پر ہم پرسکون ہوتے ہیں اور ہمارا دل جو ہے وہ مطمئن ہوتا ہے۔ تو اسی لیے اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ کچھ بھی ہو جائے، آپ نے دین کے راستے سے نہیں ہٹنا، آپ نے دین پر عمل پیرا رہنا ہے، مجھ سے ہی مانگتے رہنا ہے، مجھ سے ہی مانگیں گے، مجھے معلوم ہے میرے بندے کے لیے کیا بہتر ہے۔ وہ کل جیسے میں نے بات کی تھی کہ کبھی کبھی کچھ دعائیں ہم بڑی شدت سے مانگ رہے ہوتے ہیں لیکن وہ قبول نہیں ہوتی ہیں، اور کچھ وقت کے بعد ہمیں خود آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ اگر یہ دعا ہماری قبول ہو جاتی تو پتہ نہیں ہم کس نقصان میں مبتلا ہو جاتے۔ تو اللہ رب العزت بہتر جانتا ہے، ہم نہیں جانتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العزت یہاں پہ فرما رہے ہیں کہ مرد اور عورت اگر اکیلے ہیں تو ان کے درمیان تیسرا کون ہے؟ شیطان ہے، جو کہ ان سے گناہ بھی کروا سکتا ہے، جو کہ ان کو بہکا بھی سکتا ہے۔ تو ممانعت آئی ہے اسلام میں مرد اور عورت کے اکیلے ملنے میں۔ اس کے بعد اللہ رب العزت یہاں پر اخلاقی نجاستوں سے پرہیز کا تذکرہ کریں۔ جیسے کہ میں نے بھی بتایا کہ روحانی بیماریاں جو ہیں وہی اخلاقی بیماریوں کو جنم دیتی ہیں۔ ہمارے اندر کسی کے خلاف جیلسی ہوگی، ہمارے اندر کسی کے خلاف کوئی بغض ہوگا، کسی سے ہم نفرت کرنے کی کوشش کریں گے تو ہی ہم ان بیماریوں میں مبتلا ہوں گے جن میں حسد ہے۔ حسد ہم کریں گے تو اس کے خلاف ہم جھوٹ بھی باندھیں گے، لوگوں کو چھوٹی چھوٹی باتیں بھی بتائیں گے، بہتان بھی لگائیں گے، تہمتیں بھی لگائیں گے۔ تو اللہ رب العزت نے ان تمام بیماریوں سے بچنے کی تاکید کی ہے، اور قرآن میں وہ خود فرما دیتا ہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ تو پھر ہم کون ہوتے ہیں دوسروں کو نیچا دکھانے والے، دوسروں کے لیے غلط باتوں کو بیان کرنے والے، جب میرا رب کہہ رہا ہے کہ عزت بھی میں ہی دیتا ہوں جسے چاہتا ہوں، اور ذلت بھی میں ہی دیتا ہوں جسے چاہتا ہوں۔ اس کے بعد اللہ رب العزت یہاں پر فرما رہے ہیں معصیت سے مصیبت بہتر ہے۔ جیسے کہ ابھی ہم نے شروع میں تذکرہ کیا اس بات کا کہ اللہ رب العزت کا حکم جو ہے نا، اللہ رب العزت کا ایک لفظ کن، یہ بڑا میٹر کرتا ہے۔ اللہ رب العزت نے جب کن فرما دیا نا، پھر کوئی شک نہیں ہے کہ وہ کام نہیں ہوگا۔ کن کہتا ہے فیکون ہو جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت پر توکل جو ہے وہ مصیبت میں شکوے شکایات کرنے سے بہت بہتر ہے۔ مصیبت یا بیماری یا تکلیف اسی وقت ختم ہونی ہے جب اللہ کا حکم ہونا ہے، تو کیوں نہ ہم اس پہ صبر کر کے اور اللہ رب العزت کا شکر ادا کر کے ثواب بھی زیادہ حاصل کریں، اس کا اجر بھی ہمیں زیادہ ملے، اور ہماری وہ تکلیف اور پریشانی بھی اچھی طرح سے گزر جائے اس وقت میں۔ یعنی کہ ہمیں توکل ہوگا تو اس میں ہم صبر کر کے اللہ رب العزت سے اجر کی امید رکھ کے اس کو ہم گزار سکتے ہیں۔ اس کے بعد یہاں پر سچے دائی کی صفات کا تذکرہ کیا گیا ہے، جس طرح سے یوسف علیہ السلام تھے کہ اتنا کچھ ان کے ساتھ ہوا، لیکن جو ان کے والد کی تربیت تھی، جو اللہ رب العزت نے ان کو ایک نبوت کے قابل بنایا تھا، نبوت والا سمجھا تھا۔ نبی جو ہے نا وہ بچپن سے ہی نبی ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت اس میں ایسے صفات و کمالات رکھ دیتے ہیں کہ اس کی ذات دوسرے لوگوں سے بہت زیادہ مختلف ہوتی ہے۔ تو جو ان کے ذمے اللہ رب العزت نے چیزیں لگائی تھیں، حضرت یوسف علیہ السلام میں وہ تمام صفات موجود تھیں۔ وہ چاہتے تو کچھ بھی کر سکتے تھے، وہ چاہتے تو اپنے الزام کو رد کرنے کے لیے کچھ بھی کہہ سکتے تھے، لیکن انہوں نے وہ اقدام نہیں اٹھایا، اور تمام معاملات جو ہیں وہ اللہ رب العزت کے سپرد کیا، اور پھر دیکھیے کیسی عزت اللہ رب العزت نے ان کو عطا کی۔ اس کے بعد اگر یہاں پر ہم بات کریں تو اللہ رب العزت صبر کی فضیلت اور نتائج حضرت یوسف علیہ السلام کی شخصیت کے حوالے سے بتا رہے ہیں کہ اللہ رب العزت جو ہے نعمتوں کے دروازے کی چابی اس نے صبر میں رکھی ہے۔ جنت کے دروازے کی جو چابی آپ کو ملے گی وہ آپ کے صبر میں ملے گی، آپ کی ایمانداری میں ملے گی، اور ایک طرح سے اگر صبر کی بات کی جائے تو یہ آپ کے ایمان کا ایک لازمی حصہ قرار دیا گیا ہے۔
یعقوب علیہ السلام کا صبر بہت زیادہ مشہور ہے۔ یعقوب علیہ السلام نے بہت زیادہ صبر کیا تھا۔ یوسف علیہ السلام کے حوالے سے بھی آتا ہے کہ وہ بھی صابرین میں شامل ہوتے ہیں۔ اگر ہم بات کریں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی، وہ بھی صابرین میں شامل ہوتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے صبر کی بہت زیادہ فضیلت رکھی اور قرآن میں بھی صبر کے ذریعے سے اور نماز کے ذریعے سے مدد مانگنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت یہاں پر حضرت یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی کی شہادتوں کا ذکر کر رہے ہیں کہ رب العالمین نے خود ان کی پاک دامنی کی شہادت دی۔ ایک شہادت جو تھی وہ شیطان کی طرف سے تھی جب ان پر الزام لگایا گیا۔ تیسری شہادت جو تھی وہ خود یوسف علیہ السلام نے دی اور بتایا کہ مجھے جھوٹ بولنے سے زیادہ بہتر جیل جانا ہے۔ اگر میں گناہ گار ہوں تو مجھے اس کی سزا مل جائے گی، لیکن اگر میں بے گناہ ہوں تو میرا رب کوئی ایسے وسیلے بنائے گا جس سے میں باعزت طور پر باہر آ سکوں گا۔ چوتھی شہادت جو تھی وہ عزیز مصر کی بیوی نے دی تھی اور اس نے ساری جو غلطی تھی، سارا جو بلیم تھا، سارا جو بلیم گیم اس نے کیا تھا وہ حضرت یوسف علیہ السلام پر لگا دیا تھا۔ پانچویں شہادت جو ہے وہ عزیز مصر کے خاندان کے اس فرد نے دی تھی کہ جس نے کہا تھا کہ یوسف علیہ السلام کی قمیض جو ہے وہ پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے۔ اگر آگے سے پھٹی ہوتی تو یوسف علیہ السلام قصوروار ہوتے، اور پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے، اس کا مطلب ہے یوسف علیہ السلام قصوروار نہیں ہے۔ چھٹی شہادت جو تھی وہ ان عورتوں نے دی تھی جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے، جو میں نے کل واقعہ بتایا تھا کہ یوسف علیہ السلام کا جب دیدار ہوا تھا تو انہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے، اور اسی سے ثابت ہوتا ہے یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی۔ لیکن وہ بادشاہ تھا کیونکہ، اور اپنی بیوی کے جو جرم ہے اس کو اس چیز کا آئیڈیا ہو گیا تھا، اس نے اپنا بھرم رکھنے کے لیے یوسف علیہ السلام کو قید خانے میں ڈال دیا تھا، کیونکہ یہ تقدیر میں لکھا تھا اور ان کو اسی طرح سے بادشاہت کے تخت پر آنا تھا۔ لوگوں کو پہچان ہونی تھی ان کے خواب کے ذریعے سے، ان کی خواب کے تعبیر کے ذریعے سے، اور ان کے جتنے بھی جو ان کا نظام تھا دنیا کو چلانے کا یا حکومت کو چلانے کا یا ملک کو چلانے کا، اس سے لوگوں نے واقفیت حاصل کرنی تھی۔ اچھا جی، اختتامی جو عبرت ہے وہ یہاں پر بیان کی گئی ہے کہ اللہ رب العزت ہی ہے جو کہ عزت دینے والا ہے۔ یوسف علیہ السلام کو کنویں سے تخت پر لے آیا اللہ رب العزت، وہ اس بات پر قادر ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ واقعہ یہاں پر سمجھا کر، بتا کر تسلی دی جا رہی ہے کہ مشرکین مکہ جس طرح کی آپ کو تکلیف دیتے ہیں، آپ ان سے گھبرائیے نہیں۔ یوسف علیہ السلام جو کہ آپ سے پہلے نبی تشریف لائے تھے، ان کے ساتھ بھی یہی کچھ ہوا تھا، ان کو کنویں میں پھینک دیا گیا تھا، ان کے اپنوں نے انہیں کنویں میں پھینکا تھا، لیکن اللہ رب العزت کی ذات انہیں کنویں سے نکال کر تخت پر لے آئی۔ تو آپ کا دین اور آپ کی ذات بہت عروج پر ہے۔ کچھ وقت کی مشکلات ہیں، لیکن جو سربلندی ہے وہ آپ ہی کے لیے ہے۔ اور پھر آگے چل کر اللہ رب العزت نے سورہ الم نشرح کی آیت میں فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ یہاں پر سورہ یوسف کا اختتام ہوتا ہے اور شروع ہوتی ہے سورۃ الرعد۔ سورۃ الرعد کی 43 آیات ہیں اور 6 رکوع ہیں اس کے، اور اس میں اس کا جو نام رکھنے کی وجہ ہے، اس میں یہاں پر کڑکنے والی بجلی کا ذکر موجود ہے، اور رات کہتے ہیں کڑکنے والی بجلی کو۔ ابتدائی آیات میں 3 بنیادی جو عقائد ہیں ان کا تذکرہ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے۔ حروف مقطعات کے حوالے سے یہاں پر بیان ہے، کیونکہ آیت حروف مقطعات سے شروع ہوتی ہے اور ان کے معنی، ان کے مفہوم جو ہیں وہ اللہ رب العزت کی ذات جانتی ہے۔ ہمیں صرف اس بات پر اکتفا کرنا چاہیے کہ الف لام میم یا الف لام را یا جتنے بھی حروف مقطعات ہیں ان کو پڑھنے سے، ایک حرف کو پڑھنے سے 10 نیکیوں کا ثواب ملتا ہے، تو ہمیں اس نیت سے ان کی تلاوت کرنی چاہیے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت یہاں پہ اپنی وحدانیت کے دلائل پیش کر رہے ہیں کہ تمام جہانوں کے پالنے والے اللہ رب العزت ہیں، پھلوں کو ذائقہ دینے والے اللہ رب العزت ہیں، پھولوں میں خوشبو رکھنے والے اللہ رب العزت ہیں، ہواؤں میں گرمی کا عنصر اور سردی کا عنصر رکھنے والے اللہ رب العزت ہیں۔ اللہ رب العزت ہی کی ذات ہے جو کہ واحد ہے اور لا شریک ہے۔ اس کے بعد یہاں پر زندگی کا تذکرہ ہے موت کے بعد، یعنی کہ قبر کے بعد کی زندگی یا اس دنیا کے بعد کی زندگی۔ 2 زندگیوں کا بیان ہے، ایک قبر کی زندگی
جو کہ یہاں سے ہم مرنے کے بعد قبر میں دوبارہ زندہ کیے جائیں گے اور سوال جواب کا سلسلہ ہوگا، اور ایک قیامت کے دن کی زندگی، اس کے بعد کبھی کسی کو موت نہیں آئے گی۔ اس کا تذکرہ یہاں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں۔ پھر اللہ رب العزت فرما رہے ہیں انسان کی حفاظت کے لیے اللہ رب العزت نے فرشتے رکھے ہیں جو اللہ کے حکم سے انسان کی حفاظت کرتے ہیں۔ قدم قدم پر مومنین کے لیے، مسلمانوں کے لیے فرشتے موجود ہیں جو اللہ رب العزت کے حکم سے انسان کی حفاظت کرتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں کہ اللہ بھی اپنا معاملہ بدل دیتا ہے۔ کس طرح سے بدل دیتا ہے؟ کہ وہ جب دیکھتا ہے، وہ جب چاہتا ہے، اس کی جب رضا ہوتی ہے، وہ خوشی کو غم میں بدل سکتا ہے، غم کو خوشی میں بدل سکتا ہے، یہ سب اسی کے اختیار میں ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت یہاں پر اہل تقوی کی صفات بیان کر رہے ہیں، جو کہ ہم شروع سے پڑھتے چلے آ رہے ہیں کہ اہل تقوی کی کیا صفات ہوتی ہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العزت اشقیاء کے حوالے سے یہاں پر بیان کر رہے ہیں اور ان کی 3 علامات بتا رہے ہیں اللہ رب العزت یہاں پر۔ پہلی یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ کے عہد کو توڑتے ہیں، دوسری یہ کہ وہ اللہ نے جن رشتوں کو باقی رکھنے کا حکم دیا ہے اس کو ختم کر دیتے ہیں، اور تیسری کہ وہ زمین پر فساد کرتے ہیں۔ یہاں پر ایک پوائنٹ بڑا زبردست ہے، ایک پوائنٹ بڑا مین ہے۔ پہلے جو ہم نے چیزیں پڑھی مشرکین کے حوالے سے، منافقین کے حوالے سے، کفار کے حوالے سے، کہ وہ اللہ تعالیٰ کے عہد کو توڑتے ہیں، یہ کامن ہے۔ دوسری اللہ رب العزت نے یہاں پر کیا بیان فرما دی کہ جو رشتے، جن رشتوں سے اللہ رب العزت نے تعلق کو قائم رکھنے کا حکم دیا ہے، وہ ان کو بھی توڑ دیتے ہیں۔ یعنی کہ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، چاہے وہ آپ کا قریبی رشتہ دار ہو، چاہے وہ آپ کا دور کا رشتہ دار ہو۔ یہاں پر رشتہ داروں کی اہمیت کو بھی بیان کیا گیا ہے، اور اللہ رب العزت کیا فرما رہے ہیں کہ وہ زمین میں فساد پیدا کرتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العزت اگلی آیات میں مقام نبوت اور بشر کے حوالے سے بیان کر رہے ہیں، جیسے کہ میں نے ابھی کچھ دیر پہلے تذکرہ کیا تھا کہ نبی جو ہوتے ہیں وہ پیدا ہوتے ہی اللہ رب العزت نے ان کی صفات کچھ ڈفرینٹ رکھی ہوئی ہوتی ہیں، تو نبی جو ہے وہ عام انسانوں سے بہت زیادہ مختلف ہوتا ہے، اور وہ اس مقام پر ہوتا ہے جس سے عام لوگ ناواقف ہوتے ہیں۔ ان کے اوپر سختیاں بھی آتی ہیں، پنشمنٹ بھی آتی ہیں، ان کے لیے رولز جو ہیں وہ بہت زیادہ سخت بھی ہوتے ہیں، اور اللہ رب العزت کا قرب بھی انہیں بہت زیادہ نصیب ہوتا ہے۔ اور اس سورہ کے آخر میں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں نبوت اور رسالت کی خود شہادت اللہ رب العزت دے رہے ہیں کہ وہ اپنے نبی کی نبوت اور رسالت کی شہادت خود دیتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ جتنے بھی نبی میں نے اس دنیا میں مبعوث فرمائے وہ اہل کتاب تھے، ان پر صحیفے نازل کیے گئے، اور وہ میرے بندے اور میرے نبی ہیں۔ اس کے بعد آغاز ہوتا ہے سورہ ابراہیم کا۔ سورہ ابراہیم مکی صورت ہے، اور اس صورت میں 52 آیات اور 7 رکوع ہیں۔ اس سورہ میں اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم کے قصے کو بڑا ڈیٹیل میں بیان کیا ہے، اور سب سے پہلے جو ہے وہ اللہ رب العزت نے نزول قرآن کی حکمت اور مقصد بیان کیا ہے کہ نزول قرآن کی حکمت اور مقصد یہ ہے کہ جتنی بھی ماضی ہے، جتنی بھی پہلے قومیں گزری ہیں، ان تمام کے حالات و احوال سے واقفیت۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ جو ہمارا حال ہے، ہمیں اپنا حال کس طرح سے گزارنا ہے، اور تیسری ہمیں ہمارے مستقبل سے آگاہ کرنا، یعنی کہ پورا ایک کمپلیٹ پیکج قرآن مجید اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرما دیا ہے ہماری زندگی کو گزارنے کے لیے۔ اس کے بعد وہی 3 بنیادی عقائد کا تذکرہ آ رہا ہے، توحید، رسالت اور قیامت، آخرت کا دن۔ اللہ رب العزت یہاں پر جنت کی وعید اور جہنم کے وعدے فرما رہے ہیں کہ جنت کی وعدے اور جہنم کی وعید فرما رہے ہیں، معاف کیجیے گا، یعنی کہ جو اس دنیا میں نیک عمل کریں گے اللہ رب العزت کی تعلیمات کے مطابق، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق، یعنی جتنے بھی انبیاء اس دنیا میں گزرے ہیں ان سب کی تعلیمات کے مطابق اگر زندگی گزاریں گے تو وہ جنت کے مستحق ہے، اور جو نافرمانی کریں گے، جو نافرمان ہیں، ان کے لیے اللہ رب العزت نے جہنم تیار کی ہے۔ اس کے بعد پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کا بیان ہے یہاں پر کہ اللہ رب العزت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں پچھلے انبیاء کے واقعات کو بیان کر کے۔
انبیاء اور ان کی قوم کی گفتگو کا یہاں پر بیان ہے کہ نبی اپنی قوم کو کس طرح سے اللہ رب العزت کے بتائے ہوئے راستے پر لانے کی کوشش کرتے تھے اور ان کی قوموں کا جواب جو ہے وہ کیا ہوتا تھا۔ مشرکین کے حوالے سے اللہ رب العزت یہاں پر بیان فرما رہے ہیں کہ وہ اللہ رب العزت کی ذات پر شبہ کرتے تھے، تو انبیاء ان کو کیا کہہ کر اللہ رب العزت کی ذات سے متعارف کرواتے تھے۔ بشر رسول نہیں ہو سکتا، یہ مشرکین کا کہنا تھا۔ پہلا جو ان کا پوائنٹ تھا کہ کوئی بھی رسول ہے وہ انسان کیسے ہو سکتا ہے، وہ یا تو فرشتہ ہو سکتا ہے یا وہ کوئی جن ہو سکتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس بات کو کلیئر کیا کہ تم لوگوں میں ہم نے وہی نبی بھیجے جو کہ بالکل تم جیسے تھے، تاکہ وہ جو عمل کریں ان کے عمل کرنے میں تمہیں کوئی کسی قسم کی تکلیف پیش نہ آئے، یا تمہارا کوئی ایسا سوال نہ ہو کہ ہم تو انسان ہیں، یہ تو کوئی الگ مخلوق ہے، ہم ان کی طرح کی عبادات کیسے کر سکتے ہیں۔ اس وجہ سے اللہ رب العزت نے انسانوں میں سے ہی نبی بھیجے۔ اب اللہ رب العزت یہاں پر معجزات کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ معجزات دکھانا اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ خاص ہے، اور انبیاء کو جو معجزے عطا ہوئے وہ بھی اللہ رب العزت کی عطا سے عطا ہوئے۔ کوئی بھی معجزہ اگر کسی نبی کی طرف سے آتا تھا تو اس میں اللہ رب العزت کا کن شامل ہوتا تھا اور پھر وہ معجزہ عمل میں آتا تھا۔ شکر کی حقیقت کو اللہ رب العزت بیان کر رہے ہیں کہ شکر جو ہے وہ برکت ہے، آپ شکر عطا کرتے رہیں گے، اللہ رب العزت آپ کو برکتیں عطا کرتا رہے گا۔ علم ایک نعمت ہے، علم کا حصول ایک نعمت ہے، اور اس پر عمل کرنا اللہ رب العزت کی سب سے بڑی عطا ہے۔ یہاں پر اس چیز کا بیان آیا ہے کہ نعمتوں میں اگر کوئی سب سے بڑی نعمت ہے تو وہ علم ہے، اور اس کا صحیح استعمال ہے کہ اگر اللہ رب العزت نے آپ کو علم عطا کیا ہے تو آپ اس کا صحیح استعمال کس طرح سے کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العزت مال پر شکر ادا کرنے کی دعا بتا رہے ہیں کہ اگر کسی کو اللہ رب العزت نے بہت زیادہ نوازا ہے تو اس پر کس طرح سے اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنا ہے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کچھ دعاؤں کا تذکرہ کیا گیا ہے جو انہوں نے اہل مکہ کے لیے مانگی، اپنی اولاد کے لیے مانگی، اور خود اپنے خاندان کے لیے کی تھی۔ ان دعاؤں میں انہوں نے کیا مانگا تھا؟ امن مانگا تھا، رزق مانگا تھا، دلوں میں آپس میں محبت مانگی تھی، اقام الصلاۃ یعنی کہ نماز مانگی تھی انہوں نے، اور مغفرت کی درخواست کی تھی۔ اللہ رب العزت یہاں پر بیان فرما رہے ہیں شجرہ طیبہ اور شجرہ خبیثیہ کے حوالے سے کہ اللہ رب العزت حق اور ایمان کے کلمے کو شجرہ طیبہ یعنی پاک درخت کے ساتھ منسوب کرتے ہیں، اور جو باطل اور گمراہی کی باتیں ہیں ان کو شجرہ خبیثیہ یعنی کہ ناپاک درخت کے ساتھ اللہ رب العزت یہاں پر پیش کر رہے ہیں، بتا رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں۔ کلمہ طیبہ کے حوالے سے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ کلمہ طیبہ جو ہے وہ بنیاد ہے، تمام مومنین کے لیے اسلام کی بنیاد ہے وہ، اور چلتے پھرتے ہمیں کلمہ طیبہ پڑھتے رہنا چاہیے۔ جو چیز ہماری زبان پر رواں ہوگی وہی اگر موت کا وقت قریب آ جاتا ہے، ہمیں نہیں پتہ کب موت آنی ہے، تو ہماری زبان پر کلمہ طیبہ اور کلمہ شہادت رواں ہو۔ اس کے بعد آگے چل کر اللہ رب العزت قیامت کی منظر کشی یہاں پر پیش کر رہے ہیں، اور قرآن مجید کی حکمت سے اس سورہ کا آغاز اللہ رب العزت نے کیا تھا۔ اس سورت کا جو مقصد ہے وہ مقصد اللہ رب العزت کی طرف سے یہ پیغام دینا تھا کہ اس سے مشرکین جو ہیں یا جو اللہ رب العزت کے احکامات کو نہیں مانتے ہیں ان کو ڈرانا۔ بشیر و نذیر کہا گیا نا، خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے، اور جو اللہ رب العزت کی ذات کو مانتے ہیں، منوعن اس پر ایمان لاتے ہیں، انبیاء کی باتوں پر منوعن کسی بھی حیل و حجت کے بغیر اوکے کر کے ایمان لے آتے ہیں، ان کے لیے خوشخبری سنانے والے ہیں۔ یہاں پر سورہ ابراہیم کا اختتام ہوتا ہے، اور اگر میں 14ویں پارے کی طرف بڑھوں، میں کوشش کر رہی ہوں کہ آج تھوڑا سا جو ہے وہ اس کو بھی کنٹینیو کیا جائے۔ سورۃ الحجر مکی صورت ہے، اور اس میں 99 آیات اور 6 رکوع ہیں۔ کہا جاتا ہے یہ وادی حجر ہے، یہاں پر سمود و عاد کی قوم جو تھی وہ آباد تھی، تو ان کا ذکر ہے، اس وجہ سے اس کا نام سورۃ الحجر رکھا گیا ہے۔ وادی حجر مدینہ اور شام کے درمیان واقع ہے، اور اس سورت کے جو اہم مضامین ہیں، سب سے پہلے
اسلام کے عقائد کا اثبات، یعنی کہ وہی جو عقیدے ہیں وہ بیان کیے گئے ہیں. جیسے ہم نے شروع میں بتایا تھا کہ مکی صورتوں میں آپ کو زیادہ تر عقائد کا بیان ملے گا. اس کے بعد اللہ رب العزت یہاں قیامت کے دن کفار کی آرزو بیان فرما رہے ہیں کہ وہ کیا آرزو کریں گے. وہ کہیں گے کہ کاش ہم مسلمان ہوتے، اور اگر ہمیں دوبارہ زندگی ملی تو ہم آپ کے حکم کی تعمیل کریں گے، آپ نے جو احکامات دیے تھے ان کو ہم مانیں گے اور ہم ایک اچھی زندگی گزاریں گے. لیکن اگر ان کو دوبارہ بھی زندگی مل جائے تو وہ جس دین پر قائم تھے وہ اسی دین پر قائم رہیں گے. یہ اللہ رب العزت یہاں پہ بیان فرما رہے ہیں. اس کے بعد اللہ رب العزت نے دوسری آسمانی کتابوں کا تذکرہ کیا ہے کہ ان کی جو حفاظت ہے وہ کسے سونپی گئی تھی. وہ انہی لوگوں کو سونپی گئی تھی جس کے بعد انہوں نے اس میں تحریفیں کر دیں، رد و بدل کر دیں، اور پھر قرآن پاک کی ذمہ داری جو ہے وہ اللہ رب العزت نے خود لی. قرآن پاک آپ دنیا کے کسی بھی جگہ پر چلے جائیں آپ کو وہی قرآن پاک ملے گا جو کہ آپ کے ہاتھ میں موجود ہوگا. اور سب سے بڑا معجزہ قرآن مجید کا کیا ہے کہ اس کو حفظ کرنا آسان ہے. کوئی بھی ایسی بک ہے اس کو ہم ورڈ ٹو ورڈ اس طرح سے یاد نہیں رکھ سکتے، لیکن یہ قرآن کریم کا معجزہ ہے کہ اس کو حفظ آسانی سے کیا جا سکتا ہے. اس کے بعد اللہ رب العزت یہاں پر انسان کی تخلیق کے حوالے سے بیان کر رہے ہیں کہ انسان کیا ہے، کس بات پہ وہ غرور کرتا ہے، اس کی تخلیق کیسے ہوئی ہے، کیا کبھی اس نے اس چیز کو محسوس کیا ہے، فیل کیا ہے. اگر وہ سمجھتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ اللہ رب العزت کی تعظیم کرے، اللہ رب العزت کی وحدانیت کا اقرار کرے، اللہ رب العزت کو ایک مانے، اسی کو خالق و مالک مانے، کیونکہ وہ خود کچھ بھی نہیں ہے. آدم علیہ السلام کی پیدائش کا تذکرہ یہاں پر کیا گیا ہے. اس کے بعد اللہ رب العزت فرشتوں کے سجدے کا حکم جو دیا تھا اللہ رب العزت نے اس کا بیان فرما رہے ہیں، اور ابلیس جو ہے اس نے سجدے کا انکار کیا تھا. یہاں پر ایک پوائنٹ بہت واضح کرنے کی ضرورت ہے کہ ابلیس فرشتہ نہیں تھا، ابلیس تو جن تھا. تو اللہ رب العزت نے تو فرشتوں کو سجدے کا حکم دیا تھا. اب اس کو بھی اس وقت یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ مجھے تو حکم ہی نہیں تھا. اس نے اس کے جو اندر دل کا بغض تھا وہ اس نے باہر نکال دیا. تو کہا جاتا ہے کہ علماء اور جن لوگوں کی تعداد زیادہ ہو دین کے مقابلے میں، جو حکم انہیں آتا ہے اس کو بجا لانا بہت زیادہ ضروری ہے سب کے لیے. ابھی چاند کے مسئلے مسائل بہت زیادہ ہو رہے تھے، تو علماء کرام کی طرف سے اگر آ گیا، جو کمیٹی بنی ہوئی ہے، جو عہدیداران ہیں جن کے ذمے یہ ڈیوٹی ہے، انہوں نے جو حکم آپ کو دے دیا وہ آپ کو کرنا ہے. کوئی سوال نہیں، کوئی جواب نہیں، دل مان رہا ہے مانے، نہیں مان رہا نہیں مانے، لیکن ان کی طرف سے ایک میسج آ گیا، وہ آپ نے اس کو کرنا ہے. تو اللہ رب العزت یہاں پر یہی فرما رہے ہیں کہ سجدے کا انکار، ساری عبادات اس کی مٹی میں مل گئیں. بہت عبادت گزار تھا وہ، لیکن اللہ رب العزت کے حکم کو اس نے اس وقت نہیں مانا، اس لیے وہ ملعون قرار دے دیا گیا. اس کے بعد اللہ رب العزت یہاں پر اس کی جو انتقامی کارروائیاں ہیں ان کا تذکرہ کر رہے ہیں، اور پھر جہنم کے 7 دروازوں کا ذکر کیا گیا ہے کہ جہنم کے 7 دروازے ہیں، اور ہر دروازہ جو ہے وہ ایک سے بڑھ کر ایک عذاب سے تیار کیا گیا ہے. اللہ رب العزت ہمیں پناہ دے، اللہ رب العزت ہماری حفاظت فرمائے. اس کے بعد اللہ رب العزت قرآن مجید کے انداز نزول کے حوالے سے بیان فرما رہے ہیں کہ وہ ترتیب کے ساتھ ترغیب بھی دیتا ہے. اگر آپ آیات دیکھیں تو جہاں پر آپ کو ترغیب دی جا رہی ہے وہاں ترتیب بھی بتائی جا رہی ہے. اس کے بعد جہنم کے ساتھ جنت کا ذکر لازمی ہوتا ہے، اور اس لیے ہوتا ہے کیونکہ جہنم سے اگر ڈر گئے ہیں لوگ تو اچھے کاموں کے لیے جنت کی آسائشوں کا بھی خیال رکھیں اور تذکرہ کریں. پھر اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ اللہ رب العزت کی رحمت جو ہے وہ اس کے غضب پر حاوی ہے. ہمیشہ اللہ رب العزت سے اس کی رحمت طلب کرنی چاہیے. اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کا تذکرہ ہے، جو 2 فرشتے آئے تھے. 2 فرشتوں کا واقعہ ہے. 2 فرشتے آئے تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہیں گوشت پیش کرنے کا خواہش ظاہر کی تھی، لیکن انہوں نے پھر بعد میں بتایا تھا کہ ہم فرشتے ہیں اور آپ کی قوم کی طرف آئے ہیں، قوم لوط کی طرف آئے ہیں، اور ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ہمیں انہیں یہاں بھیجا ہے. اس کے بعد اللہ رب العزت سوال کرنے کا کچھ سوال کیے تھے، تو سوال کرنے کا مقصد بیان کر رہے تھے کہ اللہ رب العزت نے کس طرح سے ابراہیم علیہ السلام کو بڑھاپے میں اولاد عطا فرمائی تھی،
کس طرح سے اللہ رب العزت نے ان کی حفاظت فرمائی تھی، اور کس طرح سے اللہ رب العزت نے ان کو زندگی میں تمام مشکلات کے بعد اتنا بڑا منصب عطا فرمایا تھا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت کی خوشخبری سنا کر فرشتے جو ہیں وہ حضرت لوط علیہ السلام کے پاس جاتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ آپ راتوں رات اپنے گھر والوں کو لے کر، جو آپ پر ایمان لائے ان کو لے کر آپ اس بستی سے نکل جائیں، کیونکہ اس پر عذاب آنے والا ہے۔ تو لوط علیہ السلام کی جو بیوی تھی وہ ایمان نہیں لائی تھی اور وہ وہیں رہ گئی تھی، اور لوط علیہ السلام کہا جاتا ہے، بہت سی روایات میں آتا ہے کہ صرف چند لوگ جو ہیں وہ لوط علیہ السلام پر ایمان لائے تھے، اور پھر اللہ رب العزت نے سورج جب نکلا تھا تو ان پر عذاب آ گیا تھا، ایک چیخ نے، عجیب و غریب سی چیخ نے ان کو آ پکڑا تھا، اور کہا جاتا ہے، روایات میں آتا ہے کہ یہ چیخ حضرت جبرائیل امین کی تھی۔ حضرت جبرائیل امین نے یہ چیخ ماری تھی اور ان سے ان کے کلیجے پھٹ گئے تھے، اور شہر جو ہے وہ پورا کا پورا الٹ گیا تھا، الٹا ہو گیا تھا، اور ان پر پتھروں کا عذاب آیا تھا۔ اس کے بعد وادی ہجر جو ہے وہ بھی عذاب کی لپیٹ میں آیا تھا۔ حضرت صالح علیہ السلام کا تذکرہ ہے یہاں پر، ان کو اللہ رب العزت نے ایک معجزہ دیا تھا، ایک اونٹنی بھیجی تھی، اور انہوں نے جو ہے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی پر بہت طرح کے عذاب ڈھائے تھے، اس کو آخر میں قتل کر دیا تھا، تو وہ بھی ان پر عذاب آیا تھا۔ چٹان سے وہ اونٹنی نکلی تھی، اور نکلتے وقت جو ہے وہ ایک ولادت کا وقت اس کے بچے کا قریب تھا، اور اس کی جسامت جو تھی وہ غیر معمولی بڑی تھی، عجیب و غریب قسم کی وہ اونٹنی تھی، اور دودھ بہت زیادہ حاصل کیا جا سکتا تھا، اور ان بدبختوں نے اس معجزے کی قدر نہیں کی اور اونٹنی کو مار دیا۔ تو اس صورت کا جو اختتام ہے وہ بھی اللہ رب العزت نے نعمت قرآن کا ذکر کر کے کیا ہے، اور بتایا ہے کہ یہ ایسی نعمت ہے جس نعمت کا شکر انسان جتنا بھی ادا کرے وہ کم ہے۔ اس نعمت کو پڑھنا، اس نعمت کو سمجھنا اور اس پر عمل کرنا، اللہ رب العزت ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت ہماری زندگیوں میں قرآن مجید کی تعلیمات کو شامل کر کے ہمیں اس پر عمل پیرا ہونے والا بنائے۔ انشاءاللہ العزیز کل اسی وقت آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ بہت بہت شکریہ شاف، ڈاکٹر ماریہ، بہت بہت شکریہ، آپ لوگ ہمیشہ ساتھ رہتے ہیں اور اسی طرح سے حوصلہ افزائی کرتے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز امید ہے کہ کل بھی آپ کو اسی انداز میں کچھ یعنی کہ ڈیٹیلز جو ہیں سورہ کے حساب سے آپ کو بتائی جائیں اور آپ کو سمجھائی جائیں۔ اللہ رب العزت ہماری اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور جو ہمارا مقصد ہے قرآن مجید کا خلاصہ ایک طرح سے آپ تک پہنچانا، کوئی ایک بات اگر کسی کے دل پہ بھی اثر کر جائے اور وہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جائے، اس سے بڑھ کر ہمارے لیے اور کچھ نہیں ہو سکتا۔ مجھے اور میری ٹیم کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ایک بار پھر تمام ہی لوگوں کو جمعہ بہت بہت مبارک ہو۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔